بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 25۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو پے در پہ یہ اطلاعات ملیں کہ معاویہ کے اصحاب آپ کے مقبوضہ شہروں پر تسلط جما رہے ہیں اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید ابن نمران بصر ابن ابی ارطاط سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے، تو آپ اپنے اصحاب کو جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی سے بددل ہو کر منبر کی طرف بڑھے اور فرمایا: یہ عالم ہے اس کوفہ کا جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے۔ اے شہر کوفہ، اگر تیرا یہی عالم رہا تو تجھ میں آندھیاں چلت رہیں، تو خدا تجھے غارت کرے۔ پھر آپ نے شاعر کا یہ شعر بطور تمثیل پڑھا: اے عمرو تیرے اشے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن سے تھوڑی سی چکناہٹ ہی ملی ہے جو برتن کے خالی ہونے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بستر میں پر چھا گیا ہے۔ بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت و دولت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ مرکز باطل پر متحد و یکجا ہیں اور تم اپنے مرکز حق سے پراگندہ و منتشر۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان اور باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ اپنے شہروں میں امن برقرار رکھتے ہیں اور تم شورشیں برپا کرتے ہو۔ میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائے گا۔ اے اللہ، وہ مجھ سے تنگ دل ہو چکے ہیں اور میں ان سے، وہ مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے۔ مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدلے میں انہیں کوئی اور برا حاکم دے۔ خدایا ان کے دلوں کو اس طرح اپنے غضب سے پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گھول دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس ابن غنم کی 1,000 سوار ہوتے، جن کا وصف شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم کسی موقع پر انہیں پکارو تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے ابر کے مانند ہیں۔ اس کے بعد حضرت منبر سے نیچے اتر آئے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں لفظ ارمیہ رمی کی جمع ہے جس کے معنی ابر کے ہیں، اور حمیم کے معنی یہاں پر موسم گرما کے ہیں، اور شاعر نے گرمیوں کے ابر کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ وہ سریع السیر اور تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی سے خالی ہوتا ہے، اور ابر سست گام اس وقت ہوتا ہے جب اس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور ایسے ابر ملک عرب میں عموماً سردیوں میں اٹھتے ہیں۔ اس شعر سے شاعر کا مقصود یہ ہے کہ انہیں جب مدد کے لیے پکارا جاتا ہے اور ان سے فریاد رسی کی جاتی ہے تو وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اور اسی کی دلیل شعر کا پہلا مصرع ہے: اگر تم پکارو تو وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔